بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکت اور مزاربت میں دشواریاں. حضرت مولانا دامت برکاتہ اسلام کے طریقے تمویل کو ذکر فرماتے ہوئے شرکت اور مزاربت کو بنیادی طور پر ذکر فرماتے ہیں، اور خود احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور فقہائے کرام کی عبارتوں میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے. تو اب ایک تو بینکوں کو شرکت اور مزاربت کرنا ہوگا، تو شرکت اور مزاربت کے اصول اور ضابطے اسلامی بینکوں میں کیا ہونے چاہیے اور کیا پریشانی موجودہ سیکولر بینکوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی بنیاد پر دونوں کے درمیان جو تضادات ہے، یا کچھ لوگوں کو شرکت اور مزاربت کی کچھ چیزوں پر اشکال ہے، رات دن سیکولر نظام کے اندر رہنے کی بنیاد پر اور بینکنگ کے نظام کو روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بنیاد پر، اور نیز سیکولر بینک اور اسلامی بینکوں کا جو ایک بنیادی فرق ہے جو اسلام اور دوسرے مذاہب کے معاشی نظام کے درمیان ہے یا دوسری تھیوریوں کے درمیان، اس لیے یقینی بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوگی، جیسے مولانا نے شروع میں عرض کیا کہ 100% اسلامی بینک کا سیکولر بینک کی طرح نظام چلانا تو مشکل ہے، اس لیے کہ کچھ دشواریاں ہمیں آ رہی ہے. تو کچھ اسلامی نظام جب نافذ ہوگا، چونکہ اب تک دنیا میں نہیں تھا اور بینکنگ کا نظام بھی اسلامی نہیں تھا، تو جب اس نظام کو نافذ کرنا ہوگا تو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرنی ہوگی. ایک تو یہ، تو دوسری طرف یہ کہ اسلامی نظام کا جو طریقہ ہے اس میں کچھ دشواریاں قانونی طور پر آتی ہے، کچھ شرعی طور پر آ سکتی ہے، خاص کر کے قانونی طور پر زیادہ ہے. تو اس کی کچھ پریشانیوں کو کچھ لوگوں نے ذکر کیا، حضرت مولانا خود بھی اس کو ذکر کر رہے ہیں اور خود اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے شرکت اور مزاربت کے جاری کرنے میں عموماً 2 قسم کی دشواریاں بتائی جاتی ہے. جو حضرات اسلامی بینکنگ کے نظام کو نافذ کرنے کے سلسلے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو ان کو 2 پریشانیاں ان کو نظر آئی، حضرت مولانا کے سامنے پیش کیا ہے. حضرت مولانا کو بھی اس کا من وزن احساس ہوا. یعنی من وزن کا مطلب یہ ہے کہ 100% تو یہ دشواریاں نہیں ہیں، ان کا حل ضرور ہے، اس لیے اس کو مولانا نے من وزن ذکر کرتے ہوئے یہاں پر اس کا حل بھی بتلایا. سب سے پہلے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آج کل دیانت اور امانت کا معیار پست ہو گیا ہے، اس لیے جب ہم کسی کاروباری کمپنی کو، فائنینشیل کمپنی کو جب روپیہ دیں گے کاروبار کرنے کے لیے تو شرکت اور مزاربت کا عنوان ہوگا، یہ ہمارے ساتھ کاروبار میں گڑبڑ کریں اور ہماری رقم میں امانت کی بجائے خیانت کرے. تو یقیناً ہندوستان جیسے ملک میں جہاں سیکولر نظام نافذ ہے اور جہاں کی ایک بڑی اکثریت غیر مسلمین کی ہے، یہاں تو شرکت اور مزاربت بینکنگ کے نظام میں ممکن نہیں ہے. لیکن ایسے ممالک جہاں اکثر آبادی مسلمانوں کی ہے اور جو دین اور شریعت پر چلنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سودی نظام میں ہی پڑے رہنے کے بجائے شرکت اور مزاربت کے نظام میں دونوں قسم کے فائدے ہیں. شرعی فائدہ بھی ہے کہ اللہ پاک حرام سے بچا رہے ہیں، اور دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ شرکت اور مزاربت میں نفع کی مقدار زیادہ ہے سود کی مقدار سے. لیکن کچھ حضرات نے اس کے لیے دشواری پیش کی کہ جب یہ بینکیں اس طرح کی قائم ہوگی تو شرکت اور مزاربت کی بنیاد پر کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ دوسروں کی چیزوں کو کھا جائے اور یہ کہے کہ کاروبار میں نقصان ہوا ہے، رب المال نے پیسہ دیا ہے اور مزارب اس کاروبار کو کر رہا ہے اور اس کے اندر غفلے کرتا ہے اور سال پورا ہونے پر کھوٹ ہی بتلاتا ہے، فلانی چیز میں ایسی کھوٹ گئی، ایسی کھوٹ گئی. رات دن بولنے والے تو بڑے چالاک ہوتے ہیں. تو یہ کر کے لوگوں کو اسلامی بینکوں سے لوگوں کا ذہن اس طرف جائے گا کہ اسلامی بینکوں میں تو اسی طرح کی چیز ہوتی ہے، جیسے خود ہندوستان میں اس وقت یہی ہوا ہے. جو اسلامی بینکنگ کے عنوان سے بینکیں چل رہی تھی اور جنہوں نے لوگوں کے پاس سے اسلامی اصول اور ضابطوں کی روشنی میں چیزیں پیسے لیے اور شیئر جاری کیے، اس کے بعد یہ کمپنیاں چاہے وہ فہد ہو، چاہے یہ البرکت ہو، اور پھر بعد میں برکت فائنینسنگ کے نام سے چلا، بمبئی نالا سپارا وغیرہ میں لمبی چوڑی بمبئی شہر کے اندر بھی غریبوں نے بہت پیسے دیے، اور چاہے ان کی نیتوں میں ہم اخلاص کہہ رہے ہیں، لیکن نتیجتاً جو چیز ثابت ہوئی وہ یہی کہ آج تک اس کے بعد اس بینک نے کوئی پیسہ لوگوں کو واپس نہیں کیا. جن کے گئے ان کے گئے. بمبئی میں کافی لوگوں کو پریشانی ہوئی،
سورت میں اور بروت میں بھی یہ بینک قائم ہوئے تھے، لیکن سورت میں کچھ زیادہ نقصان ہوا، بروت میں تو لوگ اس طرف اتنے متوجہ نہیں تھے. تو عملاً بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ اکا دکا افراد کی طرف سے ہوتا ہے. وہ ملک جہاں پر قانونی طور پر جب اسلامی نظام نافذ ہوگا یا کم سے کم اسلامی بینکنگ کا نظام، تو جیسے دنیا کی دوسری بینکوں میں بھی تو خطرے ہوتے ہیں. ہندوستان کی بینکوں میں رات دن ہم دیکھ رہے ہیں، بینکوں کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد بہت بڑے درجے پر اٹھ گیا، اور اس لیے بینکوں کی ایک لمبی چوڑی رقم. یہ تو الگ بات ہے کہ حکومت نے کئی چیزیں اور کئی قانون اس طرح کے رکھے ہیں، تنخواہیں وغیرہ اور دوسری چیزیں بینکنگ ہی کے نظام سے وابستہ ہے. کاروباری لوگوں کو بھی چیک کا مجبور پابند کیا. تو اس بنیاد کے اوپر بینکوں کا نظام کچھ چل رہا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے دیکھنے جائیں تو لوگوں کا اتنا اعتماد نہیں ہے. مجبوری کی بنیاد پر لوگ رقم رکھ دیتے ہیں، مختلف قسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو یہ خطرے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن مولانا اس کا حل بتلاتے ہیں کہ آپ جب سیکولر بینکوں میں بھی تو اس طرح کے خطرے ہیں. سیکولر نظام کے اندر بھی جو لوگ انویسٹمنٹ کروانے کے لیے مختلف مالیاتی ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، مزاربت اور شرکت کے عنوان سے، شیئر کمپنیوں کے عنوان سے وہ قائم کرتے ہیں، تو وہاں جب گھپلہ ہوتا ہے تو حکومت اس نظام کو سنبھالنے کے لیے جو اصول اور ضابطے مقرر کرتی ہے، اگر اس نظام میں بھی آپ کو گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ یہاں پر بھی اصول اور ضابطے مقرر کر سکتے ہیں. مولانا اس کو فرماتے ہیں. لیکن بد دیانتی کی وجہ سے دنیا کا کوئی کام کبھی بند نہیں ہوا. مختلف طریقوں سے بد دیانتی کا سد باب کرنے کی حکومتیں کوشش کرتی ہے. اس کی مثال مولانا سمجھا رہے ہیں. آڈٹ کا نظام حکومت کے یہاں لازمی ہے، اکاؤنٹس کا نظام ہے، سینٹرل بینک کی نگرانی ہے، مشارکہ مضاربہ میں بھی اس جیسی کارروائیاں کی جا سکتی ہے. اس لیے جب اسلامی بینکیں قائم ہو اور مسلم ممالک کے اندر مضاربہ مشارکہ کا عنوان ہو، اب یہ مضاربہ مشارکہ کو بھی آڈٹ کے نظام سے منظم کیا جائے، اکاؤنٹس کے نظام سے حکومت کی طرف سے نگرانی کی جائے، کاروبار کے اندر شفافیت پائی جاتی ہے یا نہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آگے مولانا ایک اور مثال دیتے ہیں. جس شخص یا ادارے کے بارے میں ایک دفعہ بددیانتی ثابت ہو جائے تو اس کو تمام بینکوں میں بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے. یہ بھی سیکولر نظام کے اندر جب کسی بینک سے گھپلے یا کسی کاروباری کمپنی سے گھپلے کی شکایتیں آتی ہے تو حکومت کے نظام اور قانون کے مطابق ان کے اوپر جس طرح سختی کی جاتی ہے، اس شخص پر بھی جب اسلامی نظام قائم ہوگا اور کوئی مضاربہ مشارکہ میں گڑبڑ کرے گا تو یہ مضاربہ اور مشارکہ کی گڑبڑ کو بھی روکنے کے لیے حکومت انتظام کرے گی. چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ مرتبہ لوگوں کے ساتھ غفلہ کر چکا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے. ملک کے اخباروں میں، ملک کی ٹی وی کی چینلوں کے اوپر اخبارات وغیرہ کی جو شکلیں سوشل میڈیا ہے، اس کے اندر آ جائے کہ فلانے کاروبار کرنے والے نے فلانے لوگوں کے ساتھ، فلانے مالیاتی ادارے نے، فلانے انویسٹمنٹ کمپنی نے فلانے لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے کیا ہے اور اب حکومت اس پر اقدام کرتے ہوئے ان کو بلیک لسٹ کر رہی ہے، تو یقینی بات ہے کہ خود بخود کنٹرول میں آئے گا. جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص آئندہ کسی بینک سے سرمایہ حاصل کرنے سے محروم ہو جائے گا. پورے ملک کی معیشت میں اس کا نام آ گیا بلیک لسٹ میں، جیسے ایک مجرم ہوتا ہے اور حکومت اس کو ایئرپورٹ کے اوپر متعین کر دیتی ہے، وہاں اطلاع دے دیتی ہے کہ فلانا آدمی ملک سے باہر نہ جائے، تو کوئی نہیں جا سکتا. ہم لوگ ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، عمرہ کے لیے جا رہے تھے، اور مجھ سے اگلا جو آدمی تھا، بمبئی ایئرپورٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا تھا، میں اپنی فیملی کے ساتھ پیچھے کھڑا تھا. اتفاق سے اس کو وہ آیا، اس نے پاسپورٹ بتلایا، تو پاسپورٹ والے نے جو اس کے اوپر نگران تھا، اس نے اس کا نام دیکھا، یہ دیکھا، اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ یہاں سائڈ پہ کھڑے ہو جائیے، اور فون کر کے اوپر والے آفیسر کو بتلا دیا کہ آپ جس کو تلاش کر رہے تھے یہ آدمی عمرہ کے لیے جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے خلاف اس کی دوسری بیوی کو لے کر جا رہا تھا. یعنی دوسری بیوی ایسے ہی کر لی تھی اس نے، اور پہلی جو بیوی تھی اس کو اطلاع نہیں تھی، یا یہ کہ پہلی بیوی نے مطلب یہ کہ اس کے آدمیوں نے کیس کیا تھا کہ یہ آدمی جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے ہندوستان چھوڑ کر، اس طرح کی جو بھی باتیں. تو اس کے خلاف پولیس میں جب کیس جا چکا تھا تو پولیس نے مطلع کر دیا تھا ایئرپورٹ والوں کو کہ یہ آدمی ملک سے باہر نہ جائے، تو اس کو پکڑا گیا. آگے میرا نام آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو صاحب نے مجھے بتلایا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. تو مالیہ کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا تو ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا. خیر، تو بلیک لسٹ کر دیا جائے. آج کل تو بہت آسان ہے، کاروبار لوگوں تک ذرائع پہنچانے کی جو چیزیں ہیں سوشل میڈیا اور اس طرح کی دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی روشنی کے اندر فوراً ہو جاتا ہے.
اگر اس کو قانون بنا کر مؤثر طور پر نافذ کیا جائے تو لوگ بددیانتی کرتے ہوئے ڈریں گے اور بڑی حد تک اس مفسدے کا سدباب ہو جائے گا. یعنی شرکت اور مزاربت کے کاروبار میں جن لوگوں کو خطرہ ہے یا جو اسلامی اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس طرح کے اشکالات اور شوشے چھوڑے ہیں. حضرت مولانا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی کوئی بڑی دلیل نہیں آپ کی کہ جس کی بنیاد پر مزاربت اور مشارکت کو بالکل ختم کر دیا جائے. اس کو جاری رکھا جائے اور سد باب کے لیے جو طریقے آپ دوسرے قانون میں کر رہے ہیں، اس قانون میں بھی آپ کو سد باب کے لیے اس طرح کی چیزیں کریں گے تو خود بخود رک جائے گی. اور بھی متعدد قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہے. ایک بینک تنہا اگر یہ کام کرے تو واقعی اس کے لیے مشکلات ہے، لیکن اگر حکومت کی سطح پر یہ کام کیا جائے اور تمام بینکوں کا نظام اس کے مطابق ہو تو بددیانتی کے سد باب کے طریقے ہو سکتے ہیں. انڈونیشیا، ملیشیا میں ملکی پیمانے کے اوپر اس طریقے سے، خاص کر کے انڈونیشیا میں پوری آبادی کیونکہ وہاں مسلمان ہے بڑی اکثری، اور ملیشیا کی بھی اکثر آبادی مسلمان ہے، تو ان دونوں ملکوں نے اسلامی نظام مزاربہ مشارکہ کا قائم کیا. عرب ملکوں میں بھی ہوا، لیکن وہ چونکہ زیادہ تر یوروپ سے متاثر ہے اس لیے نام کی اسلامی بینکیں رہی اور اندر انہوں نے وہی کام کیا. لیکن جب اخلاص للہیت سے اس طریقے کے کاروبار کیے جاتے ہیں اور حکومتی لحاظ سے اس کی مدد ہوتی ہے، پوری نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہاں پر ان باتوں کا امکان ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت ان اصول اور ضابطوں کی روشنی کے اندر ان کے اوپر بھی پابندی لگا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ حکومت کے اختیار میں ہے، اس لیے مزاربہ مشارکہ میں بددیانتی کا سد باب کرنے کے مسائل آسان ہیں. دوسرا مسئلہ ہے، دوسری دشواری انکم ٹیکس کے نظام. چونکہ سیکولر نظاموں میں مزاربت اور مشارکت کی شکلیں نہیں ہے، سودی ہے، لیکن وہاں بہت ڈیل ڈال دی جاتی ہے. مجرم کو اس طرح سزا نہیں دی جاتی جتنی سزا کا وہ مستحق ہے، جتنے بڑے جرم کا اس نے ارتکاب کیا. اب دیکھ رہے ہیں لوگوں کی کروڑوں کی پراپرٹی لے کر مالیہ اور اس قسم کے لوگ چلے گئے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائیاں اتنی تیز رفتاری سے اگر پہلے ہوتی تو اس طرح کر ہی نہیں سکتے تھے، ملک چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے تھے. سیکولر نظاموں کی مجبوری ہے کہ یہ الیکشن کی بنیاد پر چلتے ہیں، اس لیے الیکشن میں جن لوگوں سے فائدہ ہو ان کی چیزوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے. یہ سیکولر نظام کی خرابی ہے، ہندوستانی حکومت کی نہیں. دنیا بھر میں جہاں سیکولر نظام ہے وہاں یہی پریشانی آتی ہے. تو اگر وہ قانون تھوڑے ضابطگی والے کریں، اصول اور ضابطوں کے اندر سختی کریں تو یقیناً اس کا بدلاؤ ہو سکتا ہے. خود یورپ کے ممالک ہے، ایک طرف وہ سیکولر ہے، لیکن جب پبلک کی بات آتی ہے تو اس میں کافی وہ لوگ متحرک ہوتے ہیں اور سختی سے اس بلا کو، بددیانتی کو دور کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور اسی نسبت سے وہاں نظام چلتا بھی ہے. دوسرا ایک مسئلہ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کا کاروبار کسی مالیاتی ادارے سے، حکومت کے اداروں سے ہوگا، بینکوں سے، تو بینک کو پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی کے پاس کتنا سرمایہ ہے، اور اس بنیاد پر ٹیکس والے اس کے پاس آئیں گے. تو ٹیکس سے بچنے کے لیے بھی بہت سے لوگ اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور یہاں مزاربہ مشارکہ میں وہ اس کی ملکت کھل کر سامنے آتی ہے. دوسری دشواری انکم ٹیکس کے نظام کی وجہ سے ہے، اور عموماً تاجر لوگ دو قسم کے کھاتے بناتے ہیں. انکم ٹیکس کے لیے الگ کھاتا ہوتا ہے اور واقعی کھاتے دوسرے ہوتے ہیں. حکومت کو بتلانے کے لیے کچھ بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو شمار اس کا نہیں کرتے ہیں. اس صورتحال میں مشارکہ یا مزاربہ پر سرمایہ لینے والا حقیقی نفع دکھائے تو انکم ٹیکس والے پکڑ لیتے ہیں. جو بینکیں ہیں وہ کاروبار کر رہی ہے اور وہ نفع دکھلاتی ہے تو آج بھی یہی ہو رہا ہے. کمپنیاں اپنا بیلنس شیٹ جب بتلاتی ہے، اسی طرح اپنا سرویہ حساب کتاب بتلاتی ہے، تو اس موقع کے اوپر کمپنی یہ چاہتی ہے کہ دوسرے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو. کہہ چکا ہوں میں آپ کو کمپنی کے مسئلے میں کہ کمپنی اپنا اس طرح کا نظام بناتی ہے، بیلنس شیٹ اس طرح پیش کرتی، شیٹ اس طرح پیش کرتی ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ کمپنی زیادہ نفع والی ہے تاکہ اس کی طرف لالچ ہو. لیکن وہ اس انداز سے بناتے ہیں کہ سامنے انکم ٹیکس والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب زیادہ انکم بتلائیں گے، زیادہ نفع بتلائیں گے تو انکم ٹیکس ہمارے پاس سے زیادہ روپیہ لے گا. یہ ان دونوں کے بیچ میں یہ بیلنس شیٹ قائم کرتے ہیں. یہاں پر اس طرح تو ہم نہیں کہیں گے کہ حکومت کی وہ چوری کرے، حکومت کے جو ٹیکس، لیکن حکومت کو یہ بھی کہا جائے گا جب پورا نظام مزاربہ مشارکہ کا ہوگا تو اس کے اندر حکومت جو ٹیکس لیتی ہے اس ٹیکس کی مقدار میں کمی کروائی جائے گی. جیسے آپ کو میں کہہ چکا ہوں کیشو بھائی کے زمانے کے اندر یہاں لائٹ بل کے اندر 25% کی کٹوتی کر دی کہ فلانی تاریخ کو اگر آپ جمع کراؤ تو 100 روپے میں سے 25 روپے آپ کے کم ہوں گے. تو لوگ شوق سے اس تاریخ سے پہلے ہی جمع کروا دیتے تھے تو رقم آ جاتی تھی. تو ٹیکس کی جب کمی ہوگی
تو لوگ ٹیکس کی چوری نہیں کریں گے، اور اس کے لیے پھر ان کے دل کے اندر ملک کی محبت، ملک کے ساتھ تعلق، اور آپ کی یہ ٹیکس کی چوری کرنے سے ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے، یہ چیزیں سمجھائی جائے گی. اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں مذہبی ہی وہ بنیادی چیز ہے جو آدمی کو پکڑ کرتا ہے. قانون جرم کے سلسلے میں جن لوگوں نے لمبی چوڑی انگلش میں اور دنیا بھر کی زبانوں میں کتابیں لکھی، انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ قانون سے آدمی بچنے کی ہزاروں قسم کی نئی نئی ترکیبیں نکالتا ہے. اس سے چھٹکارا اس کو اسی وقت مل سکتا ہے جب وہ شریعت کے دائرے میں. میں اگر کوئی گڑبڑ کروں گا، کل قیامت کے دن مجھے اللہ پاک کو حساب دینا ہے. ٹیکس کی میں چوری کروں گا تو ٹیکس ایک تو شرعی اور واجبی ہو، اب اس کے بعد وہ ٹیکس نہیں ادا کرے گا تو شرعی اعتبار سے بھی گنہگار ہوگا کہ حکومت نے یہ جو قانون لگایا تھا یہ لوگوں کی رفاہی کے لیے لگایا تھا، اور یہ اس کے اندر اس طرح کرے گا تو اس کی رکاوٹ آئے گی. خیر، تو مولانا فرماتے ہیں جب حکومتی سطح پر اس مسئلے پر غور کیا جائے، اس لیے کہ پورے ملک کا یہ تو مسئلہ ہے، چند تاجروں کا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ مشارکہ مضاربہ کو کامیاب بنانے کے لیے ٹیکس کے نظام کی اصلاح بھی ضروری ہوگی. ٹیکس کو آمدنی سے وابستہ کرنے کے بجائے ریاستی ضروریات کے لیے ٹیکس کا کوئی ایسا نظام جاری کیا جائے جس میں بددیانتی کا دروازہ بند ہو. امکانی کوششیں حکومت کرے گی تو خود بخود ٹیکس کا نظام بھی درست ہو جائے گا. پھر جب آدمی حکومت کی طرف سے ٹیکس کم لیا جائے گا تو اپنی آمدنی کو چھپائے گا نہیں. جب چھپائے گا نہیں تو یقینی بات ہے کہ پہلے 5% ٹیکس تھا، 10% ٹیکس تھا، اب اس کے بجائے آپ 5% کر دیں گے تو یقینی بات ہے کہ 5% سبھی ادا کریں گے اور وہ اپنی پوری پراپرٹی کو بتلائے گا یہ، اور پھر اللہ کا خوف بھی ہوگا، یہ سب چیزیں جمع ہوگی. اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ پھر تمویل کی بہت سی مدت ایسی ہے جہاں شرکت و مضاربت میں بہت لمبے چوڑے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بھی مولانا فرماتے ہیں کہ اگر آپ مشارکہ مضاربہ میں کسی کے ساتھ شریک ہوئے تو مضاربہ کا جو مال آپ کے آدمی نے لیا ہے اس کا بل وہ پیش کرتا ہے، بل موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر حساب کتاب بھی صاف ہوتا ہے. کہیں غفلہ کرنے کی شکل بنتی ہے، وہاں چور دروازہ ہوگا تو اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. مثلا مثال دے رہے ہیں مولانا، برآمدات کی تمویل میں پہلے سے برآمد کیے جانے والے سامان کی لاگت اور حاصل ہونے والی متوقع قیمت کا علم ہوتا ہے. آپ برآمد کر رہے ہیں، اپنا مال بنا کر تیار کر کے دوسرے کسی ملک میں بھیج رہے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر کتنا خرچہ ہوا، یعنی آپ نے کسی کو مضاربہ کے طور پر روپیے دیے، آپ تو رب المال ہوئے. جس شریک کو یا جس مضارب کو آپ نے مال کے لیے آرڈر دینے کے لیے دوسرے ملکوں سے مال لانا، دوسرے ملکوں کو مال پہنچانا، تو آپ کی فیکٹری ہے، آپ مال تیار کر کے دنیا کی کسی ملک میں پہنچا رہے ہیں، تو جس ملک میں آپ پہنچا رہے ہیں آپ نے یہ جو مال تیار کیا آپ کے مضارب نے، یہ آپ کو بتلائے گا کہ اتنے میں کچا مال آیا، اتنے کی یہ چیز آئی، مزدوری اتنی لگی، یہ مجموعی طور پر یہ ہوا، اور اس مال کو فورن میں ہم نے بیچا تو اس پر ہمیں کتنا نفع ہوا. تو ہم نے دوسرے ملک کے اندر مال پہنچایا، ایکسپورٹ کیا، تو اس ایکسپورٹ میں ہمیں اتنا نفع مل رہا ہے. اب یہ مضارب اور آپ کا فیصد طے ہے کہ اتنے فیصد اس نفع کے، یعنی خرچہ بھی بتلائے گا اور اصل صافی نفع جو ہوگا وہ آپ کو بتلائے گا. سارے خرچے بات کر کے جو نفع ہوا یہ دونوں کے درمیان جو فیصد طے ہوا ہے 40-60 کا یا 60-40 کا یا 50-50 کا، اس کے حساب سے دونوں اس نفع کو تقسیم کر لیں گے. تو اب متعین ہو گیا کہ آپ کے پاس کتنا روپیہ ہے. یہ بل تو سارے پیش کیے جاتے ہیں، انکم ٹیکس والے بھی انہی بلوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں، تو یہ اب انکم ٹیکس کی چوری کا یہاں خطرہ کم ہو جائے گا. لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ ٹیکس کی کمی کر دی جائے تاکہ لوگ مکمل ٹیکس ادا کریں. آگے فرماتے ہیں اس لیے یہ ضروری نہیں کہ بینک تاجر کو پورے کاروبار میں شریک ہو، وہ کاروبار کے کسی متعین حصے میں بھی شرکت کر سکتا ہے. بینک ہے وہ ہمارے ساتھ، ہمیں بینک کی ضرورت کب پڑی؟ بینک کے ساتھ مضاربت اور مشارکت کرنے کی بنیاد پر. تو سارے کاروبار میں تو بینک کے ساتھ مضاربت اور مشارکت، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ خود کمپنی چلا رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ سیدھے پیسے بینک کو دے رہے ہیں. وہاں تو ہوگا اسلامی بینک کو دائرے کا تمویل میں دیں گے تو بینک اس کاروبار کو لگائے گا، اس کے اندر جو نفع ہوگا اس کے اندر آپ اور وہ شریک ہوں گے. اور ایک یہ ہے کہ بینک نے کسی اور کو دیا، آپ نے پیسہ بینک کو دیا، بینک نے کسی اور کو مضارب بنایا، یا خود آپ مضارب ہے یا رب المال ہے اور آپ خود کاروبار کر رہے ہیں، یعنی آپ نے پیسہ دیا ہے اور دوسرا آدمی آپ کا پرائیویٹ کمپنی ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، تو وہ آپ کا کاروبار کرتا ہے، تو بینک کے ساتھ اس کا واسطہ صرف تھوڑا ہوگا، مکمل واسطہ نہیں ہوگا.
اس لیے کچھ چیزیں آپ کی وہ بھی ہے جو بینک کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا. وہ کاروبار کے کسی متعین حصے میں بھی شرکت کر سکتا ہے جس میں نفع کا تعین زیادہ مشکل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ چونکہ بینک کے لیے تاجروں کا ابدی اور دائمی شریک رہنا ضروری نہیں، بلکہ تاجروں اور صنعت کاروں نے اپنی عمارت مشینری وغیرہ پہلے ہی لگائی ہے اور بینک 6 ماہ یا سال بھر کے لیے ان سے شرکت کا معاملہ کر سکتا ہے. اس لیے یہ بات بھی باہمی رضامندی سے طے ہوگی کہ اس مخصوص اور محدود شرکت میں کاروبار کا صرف براہ راست اخراجات جو ہے ڈائریکٹ جو خرچے ہیں وہی تسلیم کیے جائیں گے اور اجمالی منافع فریقے کے درمیان تقسیم ہوگا. چونکہ جامد اثاثے تاجر نے فراہم کیے ہیں اس لیے اس کے نفع کا تناسب بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس جامد اثاثوں کے اخراجات اور بالواسطہ اخراجات شرکت پر نہ ڈالے جائیں. اس طرح حساب کتاب میں بھی آسانی ہوگی. خیر، اور بددیانتی کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا اور ٹیکس چونکہ صافی منافع پر لگتا ہے اس لیے ٹیکس کے معاملے کا بھی حل نکل آئے گا کہ شرکت و مضاربت کو کس کس قسم کے تمویل میں استعمال کیا جا سکتا ہے. آگے مولانا اس کی تفصیل بتلاتے ہیں. خیر، مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ جو انکم ٹیکس کا مسئلہ بتلایا تو جب ایک پورا نظام ہی بدلے گا تو ٹیکس کی وہ بھرمار نہیں ہوگی جو ہندوستان میں جی ایس ٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں. الگ الگ قسم کے ٹیکس ہے، ان سب کو ملا کر مجموعی طور پر الگ الگ کر کے بھی رکھا اور ایک ساتھ بھی اس کے اوپر ٹیکس متعین کر دیا. تو اب ان چیزوں میں اس طریقے سے کیا تو یہ اتنے زیادہ ٹیکس کے بجائے حکومت اگر کم ٹیکس لے تو یہ تاجر لوگ پورا کا پورا جی ایس ٹی بتلائیں گے اپنا کہ ہمیں اتنا مال آیا، ہمارے پاس اتنا نفع ہوا اور اس کی بنیاد کے اوپر حکومت کو نفع ہوگا. یہ حکومتیں جو چاہتی ہے ایک دم سے لوگوں کے پاس سے لے لیں، یہ انسانی فطرت اور انسانی سوچ کے خلاف ہے. یوروپ میں بھی یہی بھرمار ہے ٹیکسوں کی، لیکن وہ بڑے مالداروں کے پاس سے ٹیکس لیتے ہیں. وہاں تھوڑا کچھ نظام الگ ہے اور ہمارے یہاں کا نظام ترقی یافتہ ملکوں کا جو نظام ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کچھ مالدار بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں اور متوسط طبقہ جو بیچارہ ہوتا ہے تجارت کرنے والا ان کے اوپر ٹیکس کی بھرمار کر دی جاتی ہے اور اوپر والے کو بچا لیا جاتا ہے ٹیکس سے. اس بنیاد کے اوپر ٹیکس کی وصولی کے اندر شفافیت نہیں ہے. ایک تو زیادہ رکھی جائے وہ کم کی جائے گی، جب کم کی جائے گی اور سبھی دیں گے تو اس کا حساب جب سالانہ لگے گا تو خود بخود حکومتوں کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں کے پاس سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے کے چکر میں تھے تو لوگ ٹیکس کی چوری کرتے تھے. اور جب ہم متوسط رکھتے ہیں، اسلامی دنیا میں یہی تھا، اسلامی حکومتوں میں پہلے اور دنیا بھر کی 2 بڑی حکومتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، ایران اور روم، وہاں کے تاجروں اور اسی طرح وہاں کے کاشتکار، زیادہ تر اس زمانے میں کاشتکاری ہوتی تھی، تجارت کم ہوتی تھی، لوگوں کی ضروریات محدود ہوتی تھی. تجارت ہوتی ضرور کی نفی نہیں، لیکن اس وقت جو ہے بین الاقوامی تجارت ہو رہی ہے، اس طرح کی اس زمانے میں نہیں تھی. لیکن جو تھی اس کے اندر کاشتکار زیادہ ہوتے تھے، تجارت کم مقدار میں ہوتی تھی تو کاشتکار لوگوں کے پاس سے بہت لمبا چوڑا ٹیکس لیا جاتا. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران اور روم کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو بہت سارے واقعات اور قصے اس طرح کی مورخین نے ذکر کیے ہیں کہ لوگ عاجز آ چکے تھے ٹیکس ادا کرنے سے، لمبے ٹیکس دینے پڑتے تھے. تو خودکشیاں جیسا بھی ہو رہی ہے اس زمانے میں بھی ہوتی تھی اور اس طریقے سے لوگ پریشان تھے. اسی بنیاد پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ کثرت سے اسلام میں آنے لگے. تو پتہ چلا کہ یہ کیا بات ہے، دعوت و تبلیغ بھی تھی، اس کی بنیاد پر بھی مسلمان ہو رہے تھے، لیکن ایک کچھ مقدار ایسی تھی جو ان ٹیکسوں سے بچنے کے لیے مسلمان ہونا چاہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں آپ کے حکام اور عمال نے یہ شکایتیں پیش کی کہ لوگ اسلام میں تو آ رہے ہیں لیکن نیت ان کے جو ٹیکس تھے ان ٹیکسوں سے بچنے کے لیے ان کے ملکوں پر اور ان کے لوگوں کی طرف سے، اور پھر اسلامی شریعت نے جو ٹیکس لگائے تھے وہ تو سب سے کم. حضرت مولانا علامہ شبلی نعمانی نے حضرت عمر الفاروق کے اندر حضرت عمر کی جو محصولات کو ذکر کیا، نوشیروان کی محصولات ایران میں جو تھی جس کو نوشیروان عادل کہا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹیکس کی مقدار تھی، دونوں کا توازن مولانا نے کیا ہے اور بہت کم مقدار بتلائی. ہندوستان میں بھی جو بادشاہوں نے جزیہ قائم کیا تھا اس کو تو بدنام کیا گیا، لیکن دوسرے بہت سارے ٹیکسوں سے ہندوستان کے ذمہ حضرات کو معاف کر دیا گیا تھا، ان کو یہ لوگ ذکر نہیں کرتے. مجموعی طور پر لوگ بڑے مطمئن تھے، پریشان نہیں تھے. تو خیر، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی یہ لفظ آیا، یہ کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے، تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے داعی بنا کر بھیجا ہے، لم یبعث جابیا،
ٹیکس وصول کرنے والے بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا ہے، اس لیے جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کے پرانے ٹیکسوں کی بنیاد کے اوپر، اس سے گھبراہٹ کی بنیاد پر، لیکن جب وہ اسلام میں آ رہے ہیں تو ان کو مسلمان ہی سمجھا جائے۔ یہ اس طرح کی چیزیں کیوں ہوئی؟ زیادتیاں ہوئی تو خیر آج کل بھی ٹیکس سے بچنے کے لیے لوگ بہت سارے راستے نکالتے ہیں، مستقل ایسے وکلا ہے جو ٹیکس سے بچنے ہی کی راہ مالداروں کو بتلاتے ہیں، کس طریقے سے کمپنیاں ٹیکس سے بچ جاتی ہے، تو یہ بددیانتی کا خطرہ بھی کم ہوگا اور ٹیکس بھی کم ہوگا تو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا۔ اب آگے مولانا ایک دوسری بات بتلانا چاہتے ہیں، اسلام نے جو تمویل کے طریقے بتلائے، یعنی فائنانسنگ کے جو طریقے اسلام نے بتلائے، دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں، بے ہے، تجارت ہے، اس تجارت کے اندر خرید و فروخت ایک تو ہوتی ہے، لوگوں کو ضرورت ہے کسی چیز کی اور ایک آدمی کو کمانے کی ضرورت ہے تو وہ بازار میں دکان لے کر بیٹھتا ہے، یہ تو ایک عام سادہ طریقہ ہے جو ہر زمانے میں چلا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے شرکت اور مضاربت کی، انفرادی طور پر اتنا مال نہیں ہے تو شرکت کی، اسی طرح انفرادی طور پر وہ کام نہیں کر سکتا ہے تو روپیے ہیں اس کے پاس، کاروبار کیا آئے، وراثت میں آئے، پہلے سے مالدار ہے، جو کچھ بھی ہے جس طریقے سے بھی آئے، ملازمت پیشہ ہے، لمبی چوڑی اس کی تنخواہ ہے، تو یہ اس بنیاد کے اوپر اب یہ مضاربت کروائے گا، یعنی کسی کو پیسے دے گا اور مضاربت پر کر، یہ طریقے تو وہ ہیں جو فطری اور جائز طریقے ہیں۔ اس کے بعد عصر حاضر میں دو نئے طریقے رائج ہوئے ہیں اور یہ طریقے بھی بہت کمپنیوں کے اندر، بینکوں کے اندر، دنیا کے ملکوں کے اندر، فائنانسنگ کے اندر ان دونوں کو بھی ایک بہت بڑا درجہ آج کل مل چکا ہے۔ اسی میں ایک ہے لیزنگ کا طریقہ، اجارہ، دوسرا ہے مرابحہ معجلہ، یہ بھی ایک سسٹم نکلا ہے اسلامی بینکوں میں، یورپی بینکوں میں، سیکولر بینکوں میں جو طریقے رائج تھے اسی سے ملتے جلتے طریقے کی بنیاد پر، لیکن جواز کی بنیاد کے اوپر جائز طریقہ ہو، اس بنیاد کے اوپر ایک طریقہ نکلا ہے مرابحہ معجلہ کا، دونوں پر تفصیلی گفتگو ہو رہی۔ پہلا طریقہ ہے اجارہ۔ اجارہ کی ایک سادہ شکل ہوتی ہے جو ہر زمانے میں چلی ہے، ایک آدمی کے پاس مکان ہے یا کھیت ہے اور وہ کسی کو کرائے پر دے رہا ہے، رات دن اس طرح ہوتا ہے، یہ طریقے تو سادہ طریقے ہیں۔ آج کل اجارے کے مستقل طریقے نکلے ہیں، نام تو اس کا لیزنگ کا رکھا ہے، اجارے کا، لیکن وہ اجارہ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے آپ کو کئی مرتبہ مثالیں دے چکے ہیں کہ ایک آدمی کو ضرورت ہے کسی مشینری کی، وہ پیسے لینے کے لیے بینک کے پاس جاتا ہے کہ اتنی لون دو مجھے، اب یہ بینک اس کو پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کو کیوں ضرورت ہے، وہ کہے گا کہ مجھے ٹریکٹر کی ضرورت ہے، مجھے تھریسر کی ضرورت ہے، جی بی مشین کی ضرورت ہے۔ کاشتکار کرنے والے، یہ کاروبار کرنے والے اپنی مشینریوں کا ذکر کریں گے، جس شعبے کے اندر جو مال تیار ہوتا ہوگا اس کی جو مشینری آتی ہوگی، کپڑے کی ہے تو کپڑے کی، ربڑ کی ہے تو ربڑ کی، اور ہزاروں قسم کی جو کمپنیاں ہیں مشینریوں کے اندر مال تیار ہوتا ہے۔ بینک ایک تو ان کو یہ کہے کہ ہم تمہیں یہ چیز لا کر دے دیتے ہیں، مثلا رکشہ کی ضرورت ہے، بینک کہے کہ ہم تمہیں رکشہ لا کر دے دیتے ہیں، لیکن بینک خود رکشہ کا کاروبار نہیں کرتا ہے، جو کاروباری کمپنی ہے جو رکشہ بیچتی ہے ان کو بینک کہے گا کہ بھئی یہ فلانے آدمی کو رکشہ چاہیے اور ہم اس کے لیے جو ہفتے ادا کرنے ہیں، جو پوری رقم ادا کرنی ہے وہ بینک ادا کر رہی ہے، آپ اس کو کتنے میں دیں گے؟ یقینی بات ہے کہ بینک کیش سے لے رہا ہے اور بینک اس کے اوپر پھر ہمیں ہفتے متعین کرتا ہے، لیکن بینک ہمیں یہ کہے گا کہ جاؤ آپ فلانی کمپنی میں اور وہاں سے کاغذات دے دیں گے، آپ وہاں سے رکشہ لے لو۔ پہلی مرتبہ جب یہ رکشہ لینے کے لیے جائے گا تو یہ بینک کی طرف سے وکیل بن کے جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، کاغذات پر تو بینک نے اپنے نام لکھے ہیں یا آپ کے لکھے ہیں، لیکن کاغذات بینک جمع کر لیتا ہے۔ اس طرح کی جو شکلیں ہوتی ہے، حاصل یہ ہے کہ مجھے یہ بتلانا ہے کہ نام اجارے کا ہے۔ اب مثلا ایک مشینری ہے 50 لاکھ کی آتی ہے، آپ کے پاس 50 لاکھ نہیں ہے، آپ چھوٹے کاروباری آدمی ہیں اور اتنی پوری رقم آپ اس میں لگائے تو آپ کاروبار کیا کریں گے؟ پھر مشین کتنی چلی، کاروبار کتنا چلا؟ تو اب لوگوں نے یہ دھندے شروع کر دیے کہ بینکوں کے پاس جا کر بینکوں سے اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں، بینک ان کو یہ چیز لا کر دیتی ہے اور اس کے ہفتے متعین کر دیتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ بینک جو ہفتے متعین کرے گا، جتنی آئے گی چیز اس سے کچھ نہ کچھ تو فیصد اضافہ کر ہی دے گا۔ اب وہ آپ کو کرائے پر ابھی دیتا ہے، یہ جو شکل ہے عصر حاضر میں، پھر اس کو اسلامی شکل بھی بنائی جاتی ہے، اس اسلامی شکل میں مولانا گفتگو کرتے ہیں،
فائنینسنگ کا ایک طریقہ تو آپ سن چکے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز چاہیے تو موجودہ بینکیں کیا کرتی ہے، اسلامی بینک کیا کرے گی، مولانا یہاں اس کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ بھی تمویل کا ایک شرعی طریقہ ہے، بتلایا تو ضرور کہ اصل اسلامی اصول اور ضابطوں سے جو میچ کھاتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ جس کی مناسبت ہے، وہ شرکت اور مضاربت کے طریقے ہیں، اور وہ بھی سادہ طریقے ہیں، ہینس پینس والے ہیں، تو پھر اس کے اندر بھی تحقیق کی جائے کہ کس طریقے سے شرکت اور مضاربت ہو رہی ہے۔ عصر حاضر میں بھی شرکت اور مضاربت کو اور نئی نئی شکلیں دی ہے۔ اجارے کو بھی لیزنگ کا بھی ایک طریقہ رائج ہوا، اصل میں یہ لیزنگ ہے نہیں، لیکن کمپنی اگر کوئی مال کمپنی کو کوئی بینک اگر کوئی مشینری خرید کر دے دیتی ہے اور اس کے مالک بنا دیتی ہے اور ادھار رکھتی ہے پیسے کہ ہر ہفتہ ادا کرنا ہے، تو سامنے والا ہفتہ ادا نہیں کرے گا، اس لیے کہ ملکیت میں اس کی آ چکی ہے یہ چیز، اب آہستہ آہستہ دینی ہے، تو یہ بیوقوفی بینک یہ نہیں کرے گی کہ وہ اس کی ملکیت میں دے دے گی، تو بینک اس کے ساتھ اجارے کا معاملہ کرے گی کہ ہم تمہیں کرائے پر یہ مشین دیتے ہیں، بینک نے خرید لیا ہے، اور جب یہ کرائے پر اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو سودی بینکوں کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہفتے متعین کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر سود ہی بولا جاتا ہے کہ یہ اصل چیز کی قیمت اور یہ انٹرسٹ۔ کوئی بینک اگر یہ کرتا ہے کہ نہیں پوری چیز کو قیمت کے اندر متعین کرتا ہے، جیسے ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہمارے یہاں ایک صاحب گاڑیوں کا کاروبار کرتے تھے، ایک مفتی صاحب سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے ان کو کہا کہ یعنی ایک تو بینک سے لینا اور ایک کسی کمپنی سے لینا، اور کمپنی کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کرنا جس کے اندر نقد قیمت اور ادھار قیمت کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، ادھار ہی لیا جاتا ہے، اور بینک یہ کہتی ہے کہ مثلا یہ گاڑی ہے 5 لاکھ کی، ہم آپ کو 4 لاکھ میں 5 لاکھ میں ہم آپ کو بیچتے ہیں، 4 لاکھ اس کی قیمت ہے اور 1 لاکھ اس کے اوپر ہم انٹرسٹ لیں گے۔ اس کے بجائے جب یہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے 5 لاکھ کی، آپ کو سود دینا جو پڑتا تھا 4 لاکھ کی گاڑی اور 1 لاکھ، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ ابھی نقد رقم نہیں دے رہے تھے، آپ ہفتے سے دے رہے تھے، تو اب وہی گاڑی حلال اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ میں آپ کو یہ گاڑی 5 لاکھ روپے میں بیچ رہا ہوں ادھار ہفتے کے ساتھ۔ اب 5 لاکھ روپے میں جب وہ بیچ رہا ہے تو پوری گاڑی کی قیمت 5 لاکھ کی ہے، جبکہ بینکیں اور سودی کاروباری کمپنیاں ہم سے معاملہ کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ 4 لاکھ کی یہ گاڑی ہے اور 1 لاکھ کا ہمارا سود انٹرسٹ ہے۔ اب وہ جب ادا نہیں کرے گا انٹرسٹ تو پھر اس کے اوپر انٹرسٹ بڑھے گا۔ اس کے مقابلے کے اندر جب گاڑی کی قیمت 5 لاکھ متعین ہو گئی، اب قیمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آپ نے ان کے پاس سے معاملہ کیا ہے۔ بے کے اندر جب ایک مرتبہ قیمت طے ہو جاتی ہے تو وہی قیمت باقی رہتی ہے، اس میں پھر اضافہ کرنا یہ سودی معاملہ ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ میں آپ نے طے کر لیا کہ چیز کی قیمت 5 لاکھ روپے، تو 5 لاکھ روپے چیز کے تمام اجزاء کے اوپر تقسیم ہو گئے 5 لاکھ کے حساب سے۔ اب آپ یہ کہو کہ میں نے تمہیں 5 لاکھ میں بیچی تھی، لیکن تم نے چونکہ وہ 5 لاکھ کا ہفتہ ادا نہیں کیا، اس لیے اب تمہارے اوپر اتنا سود بڑھ رہا ہے، تو اسلامی بینکوں میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ پھر اس کے وصولی کے کیا طریقے، وہ دوسرے طریقے آگے مولانا بتلائیں گے۔ خیر، مجھے بتلانا ہے یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ محض اجارے کا لفظ دیکھ کر کسی معاملے کو شرعی نہیں قرار دینا چاہیے۔ بولتے ہیں اجارہ، جیسے مولانا بتلا رہے ہیں، آج کل عموماً اجارے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں اجارے کی حقیقت ہی موجود نہیں ہوتی، اس لیے آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ ایک معاملہ سود کا ہو رہا ہے اور اس کو سود کا نام نہیں دیا جا رہا ہے، ان کی اصطلاح کے اندر یا ملکی اصطلاح میں یا بینکوں کی اصطلاح میں اس کو دوسرا نام دیا جا رہا ہے، تو یہ دوسرا نام دینے سے وہ چیز نہیں بنے گی۔ سود پایا جاتا ہے تو سود ہوگی، سود نہیں پایا جائے گا تو چاہے اس میں سود کا لفظ نہ بولے تب بھی سود پایا جائے گا تو سود ہی کہا جائے گا۔ تو اس کی حقائق دیکھتے ہیں۔ بات یہ ہے، اصل اسلام نے یہ کیا ہے کہ ایک چیز بے ہے تو بے کے اندر بائع اور مشتری ایجاب و قبول کرنے کے بعد مالک ہوتے ہیں۔ یہاں ایک چیز کا مالک، دوسرا دوسری چیز کا مالک۔ بے کے اصول اور ضوابط اور شرطیں ہیں اس کی۔ جب آپ نے خرید لیا، آپ مالک ہو گئے، اب اگر وہ چیز آپ کے یہاں برباد ہوئی تو یہ آپ کے زمان میں ہے اب، اس لیے وہ آپ کی چیز ہوئی۔ آپ جا کر نہیں کہہ سکتے کہ آپ سے میں نے چیز لی تھی تو ٹوٹ گئی۔ وارنٹی، گارنٹی وغیرہ دوسرے مسائل ہے، وہ چیز پر نہیں ہے، وہ دوسرے منافع کا مسئلہ ہے، وہ آگے آئے گی بات۔ اچھا، تو اب اسی طرح اسلام میں ایک لفظ ہے
اجارہ، اعارہ اور ہیبہ. کتاب البیوع میں آپ نے یہ 4 الفاظ پڑھے ہیں. اسی طریقے سے ضمانت ہے اسلام میں، وکالت ہے، کفالت ہے، حوالت ہے، یہ الفاظ ہے اور اس کے پیچھے معانی ہے. ان کی ہر ایک کی شرطیں الگ الگ ہیں. جب 2 آدمی بے کا معاملہ کریں گے تو کتاب البیوع میں جو مسائل ہے بے کے مسائل اس سے وابستگی ہوگی. 2 آدمی اجارے کا معاملہ کریں گے تو باب الاجارہ یا کتاب الاجارہ میں جو مسائل ہوں گے ان کے ساتھ وابستگی ہوگی. اجارہ کا معاملہ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں اجارہ، اور پھر اس کے ساتھ معاملہ کریں آپ بے والا، تو یہ شرعی بنیاد پر جائز نہیں ہوگا. اس لیے اسلام نے چیزوں کی اصطلاح متعین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اجارہ کہا، اسی طرح عاریت کا لفظ استعمال فرمایا، وقف کا لفظ استعمال کیا، ہبہ کا لفظ استعمال کیا. تو ان کی اپنے معانی ہے. ہبہ میں ہبہ ہی کے معنی چلیں گے، اسی کی جو اصول اور ضابطے ہیں وہ چلیں گے. آپ کہو کہ میں نے ہبہ کہا لیکن بے مراد ہے، خیر وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ ہبہ کے اندر بے کے جزیات آپ نافذ کرو سامنے والے پر، جیسے عصر حاضر میں یہی ہو رہا ہے. اجارے کی حقیقت یہ ہے کہ مجر جو مشینری وغیرہ اجارے پر دے رہا ہے وہ اس کا مالک اور ذمہ دار ہو، مگر تمویل اجارے میں آج کل عملاً ایسا نہیں ہوتا ہے. مجر اس مشینری کی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتا ہے. اگر مشینری کا نقصان ہو جائے تو مستاجر کا نقصان سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی حادثے میں مشینری تباہ ہو جائے تو بھی مستاجر کرایہ دیتا رہتا ہے. مجر کا تعلق اس مشینری سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ عدم ادائیگی کی صورت میں وہ مشینری کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لیتا ہے. لہذا آج کل عموماً حقیقی اجارہ نہیں ہوتا ہے. اصل مقصد تو سود پر قرض دینا ہی ہوتا ہے، مگر ٹیکس میں بچت کرنے کے لیے اجارے کا نام دیا جاتا ہے. کمپنیاں بھی کوئی چیز خرید لیں تو کمپنی کی ملک میں آئی. مثلا ایک کمپنی نے 1 کروڑ روپے کی ایک مشین خریدی. اب جب سال پورا ہوگا حکومت کا ٹیکس آئے گا تو 1 کروڑ کی مشینری لی تو اب اس پر ٹیکس آئے گا، اس لیے کہ 1 کروڑ روپیہ آپ کا اپنا ذاتی تھا جس کے اوپر آپ نے یہ کیا. تو اب وہ کمپنی کیا کرتی ہے، کسی دوسری کمپنی سے اجارہ کی جو فائنانس کی کمپنیاں ہیں، اجارے کے عنوان سے لیزنگ کمپنیاں ہیں، ان کمپنی والوں سے یہ چیز خریدیں گے، کرائے پر لیں گے. جب کرائے پر لیں گے تو یقینی بات ہے کہ ٹیکس سے بچت ہوگی، اس لیے کہ وہ کہے گا کہ میں نے یہ تو کرائے پر لیا ہے، میری ملکیت نہیں، اصل ملکیت تو فلانی فائنانسنگ کمپنی کی ہے. تو جو کمپنیاں اس قسم کی مشینریاں لیزنگ کے اوپر لیتی ہے بولا جاتا ہے کرائے کا نام، ٹیکس سے بچنے کے لیے. اور عمل اس کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ بے والا کیا جاتا ہے. جیسے مولانا نے مثال دی، آپ نے ٹریکٹر لیا اور اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا، ٹریکٹر کو نقصان ہوا. سامنے اجارے کے اصول اور ضابطوں میں یہ آتا ہے کہ جب ٹریکٹر کو نقصان ہوا اور اب یہ کوئی نفع نہیں دے رہا ہے، استعمال میں نہیں ہے، تو اب آپ کو اس کا کرایہ نہیں دینا ہے. سامنے والے کو آپ کہیں گے. اب پھر ہلاک اور استہلاک کی جو اصطلاح فقہا نے ذکر کی ہے اس کے حساب سے معاملہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے یہ ایکسیڈنٹ کیوں کیا، کس طریقے سے کیا، کس کا اس کے اندر قصور تھا، یہ باتیں. لیکن یہ کہ ایک چیز کرائے پر لی ہے اور کرائے کی چیز جب کرائے کا نفع ہی نہیں دے رہی تو اب اس کو کرائے پر کیسے کہا جائے گا، اور پھر بھی آپ سے وصول کرے. یہ مشینریوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مالک نہیں بناتے. لیکن مشینری کا کوئی بھی نقصان ہوا تو چاہے ہم نے ان کے پاس سے لیزنگ پر لی ہے، وہ نقصانات جس میں مشینری کا ذمہ، یعنی وہ چیزیں جن کے اندر، جیسے آپ مکان کسی کو کرائے پر دیں تو کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہے کہ جو گھر میں رہتا ہے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. ٹیوب لائٹ ہے، بلب ہے، ہندوستان میں اس طرح کی چیزیں، پنکھے ہیں. اور اسی طریقے سے پانی کی نالیوں وغیرہ کا مسئلہ ہے، ان کے ہی جب کرایہ دینے والے نے کرائے پر دیا تھا تو نالیاں صاف تھی، آپ نے استعمال کیا، گڑبڑ ہوئی اور اب وہ رقم آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے. خیر یہ عرف کے اوپر اس کا تعلق ہوتا ہے. فقہاء کرام نے جس علاقے میں جو عرف ہوگا اس کے حساب سے کرائے کی چیزوں میں کس کے نقصان کے اوپر کس کو دینا پڑتا ہے اور دینا پڑے گا، یہ ایک الگ مثال بتلائی. لیکن عموماً یہاں جو کمپنیوں کا معاملہ ہوتا ہے
مشینری اجارے پر وہ لے رہے ہیں، مثلا جیسی بھی مشین اجارے پر لیا اور اس کا کوئی نقصان ہوا، اس کا مالک اور ذمہ دار ہو، اس طرح کا اس کے ساتھ تمویلی اجارے میں معاملہ کیا جاتا ہے۔ مشینری کی کسی قسم کی ذمہ داری مستاجر ہی کے اوپر آتی ہے، موجر نہیں لیتا ہے۔ اگر مشینری کا نقصان ہو جائے تو مستاجر کا نقصان سمجھا جاتا ہے، حالانکہ مستاجر کا نقصان نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح مثال دے رہے ہیں، حادثے میں مشینری تباہ ہو جائے لیکن ہفتے ادا نہیں کیے تو ہفتے دینے ہی پڑیں گے۔ یہ اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے مالک بنایا تھا، بیچ دیا تھا اور اس کے قبضے میں آنے کے بعد چیز ہوئی تو الگ ہے، تب تو آپ نے اس کو منافع کا بھی مالک بنایا تھا، چیز کا بھی مالک بنایا تھا۔ لیکن اجارے میں صرف منافع کا مالک ہوتا ہے، چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر اور مال میں بھی عوض ہے، بے میں، اور ہبہ کے اندر بلا عوض ہے، اور اجارے کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعینہ ہی استعارہ ہوتا ہے، عاریت پر آپ کسی کو کوئی چیز دو، وہ مانگے یا آپ دو، تو آپ چیز کے مالک نہیں بناتے، آپ نفع کا مالک بناتے۔ یہ چار چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی اور ایک دوسرے سے مختلف۔ تو جب اجارہ کا لفظ بولا، کمپنی نے آپ کے ساتھ معاملہ اس کا کیا تو کمپنی اب آپ کے ساتھ اجارے والا سلوک ہی کرے گی، عموماً یہی ہونا چاہیے، لیکن کمپنیاں ایسا کرتی نہیں ہے۔ موجر کا تعلق اس مشینری سے صرف اتنا ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق کیا، آپ کو مالک سمجھا، حالانکہ مالک بنایا نہیں۔ اس کی دلیل ہے کہ آپ بیچ نہیں سکتے اس مشینری کو، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی شکل کر لیتے ہیں، یا تو کاغذات لے لیتے ہیں، یا کاغذات ابھی بناتے ہی نہیں، ابھی اجارے کے ہی کاغذات ہیں۔ اب آپ کسی کو مشینری بیچنا چاہو تو بیچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کی ملک پر ہی، آپ کے نام پر ہی نہیں ہے، انہوں نے کاغذات ہی آپ کی مالکی کے نہیں بنائے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ ایک طرف اس کو اجارہ کہہ رہے ہو اور دوسری طرف مالکانہ آپ اختیار رکھتے ہو، یعنی گویا یہ مالک بن گیا ہو۔ اس طرح اجارے کی چیز کا نقصان ہو تو آپ مستاجر کو ذمہ دار بناتے ہیں، مجر ذمہ دار نہیں بن رہا ہے، جبکہ اس کو تو ذمہ دار ہونا چاہیے۔ دوسری بات، مشینری سے بینک کا کیا تعلق؟ جب ہفتہ ادا نہیں کیا، بینک کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ مشینری کیسے ٹوٹی، وہ تو اتنا کہ مہینہ پورا ہوا تو لاؤ مشینری کا قرضہ وصول کرتے ہیں۔ آپ کو میں کہہ چکا ہوں، گجرات میں 2002 کے فسادات میں یہ جو پریشانی آئی تھی، نقصان کا اندازہ جو لگایا گیا 10,000 کروڑ کا نقصان ہوا تھا، اور زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا، لیکن نتیجتاً زیادہ برداشت کرنا پڑا غیر مسلمین کو۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ یہی کہ 3-4 مہینے تک کاروبار بالکل ٹھپ رہا۔ اب غیر مسلمین میں چونکہ وہاں سود کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، اس لیے جتنی بھی چیزیں وہ لیتے ہیں لون پر ہی لیتے ہیں۔ ایک مسلمان بقدر ضرورت چیز استعمال کرتا ہے، بہت ضرورت پیش آئے گی تو ہی وہ لون لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ترقیات کے لیے لون لینا جائز نہیں ہے۔ مجبوری کے یجوز للمحتاج الاستقراض بالربا، محتاج ہوتا ہے زندگی کی ضروریات کے لیے، جو روزی روزگار ہے وہ مل ہی نہیں رہا ہے، تو پھر ایسے موقع پر اس کو جائز کہا۔ اور وہ جائز کے لیے بھی علماء نے لگایا کہ حکومت سبسڈی دیتی ہے تو حکومت کی سبسڈی، اور حکومت آپ کے پاس سے فیس وصول کرتی ہے سود کے عنوان۔ حکومت نے کچھ اسکیمیں ایسی رکھی ہے کہ جس میں سبسڈیاں بھی ملتی ہے۔ اب یہ کاروبار کرنے والوں کو اس کا فائدہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک طرف آپ نے 10,000 کی کوئی چیز لی اور حکومت آپ کے پاس سے 2% اس کے اوپر سود وصول کرے گی، لیکن دوسری طرف حکومت آپ کو سبسڈی دیتی ہے، اور وہ سبسڈی جو آپ کے پاس سے سود لیا اس سے کم یا اس کے برابر ہے، تب تو کوئی فرق نہیں پڑا، دونوں برابر برابر ہو گئے۔ لیکن اگر سود زیادہ ہو گیا اور سبسڈی کم ملی تو یقیناً اوپر کی رقم کا کوئی بدل نہیں ہے، تو پھر وہ ناجائز اتنی رقم سود سمجھی جاتی ہے۔ یہ علماء نے اس طریقے کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ خیر، مجھے بتلانا ہے کہ مشینریاں وغیرہ میں اجارہ کا لفظ بول کر تمویل کا عمل اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن مالک بنایا نہیں جاتا۔ اگر تمویل کا حق دے دیا جاتا تب تو یہ بے ہوتی، یہ بے کا چکر نہیں لگاتے یہ استجارے کا۔ خیر، بے کا چکر نہ ہونے میں اس کو بھی فائدہ ہے، جس نے لیا ہے مستاجر کو بھی، کہ اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اس طرح کے معاملات شرعاً جائز نہیں ہے۔ تاہم اگر واقعی مجر مشینری کا مالک ہو
اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کر کے اس کا اجارہ کرے تو گنجائش، جیسے رات دن ہوتا ہے سادہ جو طریقہ پہلے کا چلا آیا ہے، آپ کا مکان ہے آپ نے کرائے پر دیا، آپ کی زمین ہے آپ نے کرائے پر دی، آپ کے پاس مشینری ہے، جیسے آتی ہے مدرسے میں JCB فلاں اس طرح کے کام کاج کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو اتنے گھنٹے میں یہ چیز ہوئی، یہ ان کی مشینری ہم نے کرائے پر لی اور بعد میں ان کی ہو گئی، لیکن واقعی مجر مشینری کا مالک اور وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے تو اجارے ہیں، رات دن جائز ہے، آپ کی دکان ہے آپ نے کرائے پر دی، کرایہ مقرر کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسری شکل ہے، اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ مشینری کی قیمت بمع کچھ نفع وصول ہو جائے تو اس میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں۔ آپ کی مشینری ہے، آپ نے کچھ نفع حاصل کرتے ہوئے مشینری بیچی، جیسے معاملات ہوتے ہیں یہ بھی جائز ہے، یہاں پر بھی اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن یہاں تمویل جو اجارے کی شکل میں ہوتی ہے اس کی شکل تھوڑی دوسری ہوتی ہے۔ معاہدے میں یہ شرط نہ لگائی جائے کہ مدت اجارہ ختم ہونے پر مشینری خود بخود مستاجر کی ملکیت ہو جائے گی۔ آپ نے معاملہ کیا ہے اجارے کا، آپ اجارے کو مکمل کر کے اب یہ کہو کہ دیکھو تم کو ہم نے اجارے پر دیا، اب اتنے روپئے دو تو ہم یہ مشینری آپ کو بیچ دیتے ہیں، اب چاہے وہ جتنے روپئے ہو، لیکن پھر اس کے اندر شکل بدل جاتی ہے۔ آخری ہفتہ جب ادا کرنا ہوتا ہے، مشینری 10 لاکھ کی آئی ہے یا 1 کروڑ کی آئی ہے، آپ ہفتے ادا کرتے رہے 10 سال 15 سال یا جیسے آپ کا اور ان کا معاملہ، اور اب آخری ہفتہ جب ادا کر رہے ہیں تو ابھی تو آپ کو مالک نہیں بنایا ہے، ابھی تو کرائے کے ہفتے چل رہے ہیں، اور اب آخری ہفتہ ادا کرو اور دوسری طرف آپ خود بخود مالک بن جاؤ، تو معاملہ شروع ہوا تھا اجارے میں اور ختم ہو رہا ہے بے میں، بغیر کسی بے کی واسطے کے وضاحت کے، اسی کو کہا جاتا ہے صفقۃ فی صفقۃ۔ آج کل کثرت سے یہی چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہے، البتہ بغیر سابقہ شرط کے مدت ختم ہونے کے بعد اس کی طرف ملکیت منتقل کرنے کی گنجائش، لیکن یہ بھی ایک ہیلا ہی ہوتا ہے، آخری ہفتہ ادا کر دیا، اس ہفتے میں دینے کے بعد آپ کہو گے 10 روپے لاؤ اور یہ 1 کروڑ کی مشینری لے جاؤ، اس لیے کہ 1 کروڑ تو ہفتے ادا کر ہی چکا ہے، 8 سال 10 سال 2 سال 4 سال کے اندر ہفتے ادا کرتے کرتے اس کے اندر آپ نے اس کو جو کرائے پر دیا ہے وہ کرایہ ہی اتنا لمبا، اس لیے کہ 10 سال کا کرایہ ہے، تو جتنی قیمت مشینری کی تھی اس پر کچھ اور نفع لے کر آپ نے کیا اور کرائے پر کیا، لیکن اب یہ مدت ختم ہونے پر بغیر بے کے تذکیرے کے بے ہو جاتی ہے، یہ منع ہے۔ اگر بے کا معاملہ کریں تو جائز ہے، لیکن بے 1 کروڑ کی چیز 10 روپے میں بیچو کہ لاؤ 10 روپے لاؤ 100 روپے اور یہ مشین آپ لے جاؤ، اس لیے کہ پہلے ہفتے ادا کر ہی چکا ہے، یہ شکلیں چونکہ تھوڑی سود کے ساتھ وابستگی والی معلوم ہو رہی ہے، اس لیے شرعی نقطۂ نظر سے اس کو علماء نے منع کیا۔ خیر آگے اس کے بعد مرابحہ معجلہ بھی اسی انداز میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب